مطلب ہے تو آپ کی بات ٹھیک بھی، اب اس کا نام کیا ہو، یہ کیا کریں جو ظالم پھینک گیا، بیٹا تو ان کا مگر انہوں نے تو اس کو سنبھالا نہیں۔ ایسے معاملات میں پھر علماء تو کہہ دیتے نا کہ اگر کوئی ہوتا آدمی اس کا نہیں پتا چل رہا، قبر پر بھی آپ دعا اس کے لیے کر رہے ہیں تو فلاں ابن حوا کہہ دیں کہ حوا کا بچہ، اس کے سوا کیا کریں گے؟ بدقسمتی ہے نا کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ نے سنبھالا نہیں۔ نہیں مولانا، بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر اسے اسکول میں داخل کرانا ہو، شناختی کارڈ بنوانا ہو، بیرون ملک سفر کرنا ہو، پھر وہ ویسے اس کے لیے کیسے پھر کوئی مسئلہ ہے؟ تو یہی بات، مگر کیا کریں، اس کو اگر شوق کرے، یہ ہمارے سامنے ہی مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچہ بنا لیا، اس کو کاغذوں میں بچہ شو کیا، سب جگہ وہ لکھا گیا۔ اب بعد میں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس کا باپ مولوی محمد علی کے ساتھ، یہ عدالتوں تک نوبت، قتل غارت تک نوبت پہنچی کہ تو نہیں بیٹا میں لوں گا بھائی، مسئلہ تو ٹھیک تھا۔ وہ تو فرق ہے نا، وہ تو مطلب بھتیجا تھا، بھتیجا وہ تو تھا نا، نہیں لیکن میں نہیں بھتیجا تھا، مگر وہ مولانا نے تو اس کو اپنا بچہ ہی بنایا تھا نا، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے یہی لکھا کہ یہ فلاں ابن اسحاق ہے۔ میں جناب ان سے متعلق پوچھ رہی ہوں جن کا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کے کر رہے ہیں، مگر اس کا میری بہن کیا جواب ہم دیں کہ اس کا جب والد نہیں تو پھر کیا کیا؟ نہیں تو پھر اگر اس کو اپنا نام دیا جائے تو اس میں پھر اب کوئی ظاہر ہے وہ تو ذہنی مریض بن جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کسی اسکول میں نہیں جا سکتا، وہ کہیں مطلب اگر اس کو پتا چل جائے گا کہ میرے ساتھ ایسے اچھا ہے۔ بہن بہت اچھا کیا، آپ کا سوال بالکل واقعاتی ہے اور ایسا سوال درپیش آتا ہے۔ میری اپنے بھائی ہیں اور کریں گے، میرے اپنے سگے بھائی نے اپنی بیٹی میرے چھوٹے بھائی کو دی ہوئی ہے، لیکن ہم نے تو اس کا نام لکھوایا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گرا پڑا یا ہاسپٹل سے کسی جگہ سے لیا ہے تو پھر اس کو کس چیز کا نام دیں گے؟ آپ انشاءاللہ کو ایک ہفتے بعد کال کیجیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے مطالعہ کر لیں گے۔ یہ نئی صورتحال یہ بالکل صحیح ہے، بالکل اچھا سوال ہے، وضاحت ضرورت ہے، نہیں سوچ کر اس کو ایک بات پوچھنی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے، ہلو جی زکوٰۃ جو ہے نا وہ بالغ صاحب نصاب پہ فرض ہے، تو بعض اوقات ہم لوگ کچھ پیسہ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ سے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کے نام پہ اس کا پیسہ ہے، یہ پڑے گا بعد میں نا، تو کیا جب وہ اس پہ زکوٰۃ بھی ہم دیں گے یا جب وہ خود بالغ ہو جائے گا وہ اس پہ زکوٰۃ دینی شروع کر دے گا؟ نہیں، وہ آپ کا بچہ ہے اور آپ نے اس کے نام بھی اگر کر دیا تو مالک تو آپ ہی ہیں، اس کے اس سے کام نہ لیں، ہیلا سے اس کی زکوٰۃ آپ دیں، بالغ ہوگا انشاءاللہ پھر اپنی ذمہ داریاں سمجھے گا، آپ اس کی زکوٰۃ دیتی رہے، بچی کے نام کا یا بچے کے دیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو اللہ زیادہ ہی دیتا ہے، بالکل جی بڑی مہربانی۔ میں دوسرا کوشچن پھر نا آپ سے ایک ہفتے بعد ضرور جی انشاءاللہ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی کے سامان پیدا کرے گا، انشاءاللہ اس بارے میں غور فکر کریں گے، اللہ کی مہربانی، بڑی مہربانی، جزاکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہ جو مولانا سے سوال ہوا ہے، فی الواقع ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں بے شمار ہیں۔ میں ایک ذاتی طور پہ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ہے نا جی تھوڑا پروگرام کتنے بجے لگنا؟ یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ رات 9 بجے لگے گا جی، اللہ نے چاہا تو۔ رات 9 بجے پائیں؟ جی 9 بجے۔ چلو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہ ایک صاحب بیرون ملک جا رہے تھے تو جاتے وقت اپنے بھتیجے کو ساتھ لے گئے پاسپورٹ بنوا کے، اور پاسپورٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیا، یعنی بھتیجے کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہاں لے کے چلے گئے، وہاں اس کو رکھا، بہت عرصے تک جوان ہو گیا، اب اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کرنی تھی۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بیٹی کی ولدیت رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کاغذات کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ابتدا کے اندر گپلا ہو گیا، اب کہاں لے کے جائے گا؟ یعنی والد کا نام بیٹی کا بھی محمد ابراہیم ہے اور اس کا نام بھی محمد ابراہیم ہے، وہ بچے کو تو اس لیے لے کے گیا کہ چلے بیرون ملک اس کو ایڈجسٹ کریں گے، کاروبار پہ لگائیں گے، تو مسائل تو بہت اس طرح کے آتے ہیں، بہرحال خطرناک صورت۔ صحیح بات، جزاکم اللہ۔ تو دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت یا حدیث ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو میں کسی ستارے یا تارے کے اندر تھا۔ جیسے اور بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ حضرت فاطمہ ان کو چچا کہتی تھی، انہوں نے کہا چچا نہ کہا کرو، میں تایا ہوں آپ کا، میری عمر حضور سے زیادہ۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور سے ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کہ جبریل جب تم پیدا ہوئے تو کچھ چیز دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ستارہ تھا، قطب ستارہ، وہ طلوع ہوتا تھا اور اتنی مرتبہ وہ طلوع ہوا۔ حضور نے کہا وہ ستارہ میں ہی تھا، میرا ہی نور تھا، اس لیے کئی لوگ پھر کہتے ہیں ادھر کو نہیں پاؤں کرنے چاہیے، حضور کا نور قطب ستارے میرا، ساری جھوٹی باتیں، کوئی یہ باتیں نہیں، نہ ان کا کوئی ثبوت ہے،
نہ کوئی آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کا نور ستاروں میں تھا. یہ ستارہ پرست جو اسلام میں آ گیا نا، پوجا کرتے ستاروں کی. اب وہ مسلمانوں کو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے قطب ستارے کا ادب کرو، انہوں نے یہ چکر چلا دیا کہ حضور کا ذکر کر دو، بس یہ ادب کرنے لگیں گے. ہمارے لیے ادب کی جگہ صرف ایک ہے، بیت اللہ. پیشاب پخانے کے وقت اس کی طرف نہ منہ کریں نہ پشت کریں، باقی کوئی سائڈ نہیں، کہیں کوئی نہیں کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی. جی پوچھیں. یہ لائف انشورنس کے بارے میں اور پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ جائز ہیں یا نہیں؟ پرائز بانڈ تو نہیں جائز، اس کو تو جو علماء جائز کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک بات. انشورنس کے بارے میں عالم اسلام میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہی ہے. میری سمجھ میں تو جو دور ہے نا موجودہ، اس میں انشورنس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں، تعاون کی ایک صورت ہے، آپ اس کو اختیار کر لیں، بچاؤ ہو جائے گا، ورنہ ساری عمر کی کمائی ہو سکتا ہے ایک لمحے میں لٹ جائے. آپ گاڑی لے کر نکلیں، باہر کھڑے ہوں، چابی لے لیں، آپ کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں. اس لیے موجودہ دور میں، اور خرابی بھی اس میں کوئی نظر نہیں آتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں آگے وہ پیسے فلاں کام میں لگاتے ہیں، بھئی اس کا ہم کیا ٹھیکہ لیتے؟ اس طرح بھی کوئی کاروبار ہی ہم نہیں کر سکتے. آگے سے آگے پیسے کدھر جاتے ہیں؟ ہمیں بہرحال یہی مطلوب ہے کہ کچھ ایسا سرمایہ ہو جو وقت ضرورت کام آ جائے. تعاون کی ایک صورت ہے، اس کی وہی شکل ہے جو اسلام میں عاقلہ کی تھی. عاقلہ عربی زبان عقل سے ہی، کہ جب آدمی سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا نا تو اللہ نے 100 اونٹ اس کی دیت مقرر کی ہے، مگر وہ قاتل کو ادا نہیں کرنے پڑتے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں. نہ اس کو خون کے بدلے میں مارا جا سکتا ہے، نہ اسے دیت لائے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ اسی طرح انشورنس کی طرح برادری پر پھیلا دی جاتی کہ اس کے دادا کی اولاد کے جتنے بالغ آدمی نا وہ 3 سالوں میں یہ رقم پوری کر دیں. جس کو بھی یہ ایکسیڈنٹ پیش آ جائے کہ دوسرے تعاون کریں گے. یہ دین نے بتایا کہ عاقلہ. اور جب حضرت عمر جن کا زمانہ آیا اس وقت دیوان بن گیا، دفتر بن گئے. انہوں نے پھر قبیلے چھوڑ دیے، محکمہ پکڑ لیا کہ جس محکمے کے آدمی سے غلطی سے مرے گا اس کے افسر اور چھوٹے سارے اپنی تنخواہوں کی نسبت سے کٹوائیں. 3 سال میں قسط اس کو ادا کر دی جائے گی تاکہ مقتول کے وارثوں کو بھی کوئی معاوضہ مل جائے. گھر ان کا برباد ہو گیا اور اس پر بھی بوجھ نہ پڑے، اس کا گناہ نہیں، غلطی سے لگ گئی گولی. تو یہ عاقلہ بالکل یہی معلوم ہوتی ہے بات. اس پر مولانا محمد تقی امینی، تقی عثمانی نہیں، محمد تقی امینی، انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے کہ موجودہ دور کے مسائل اور ان پر کے بارے میں سارے ملکوں کے علماء کے فتوے ہیں، دونوں سائڈ کی باتیں بتا دی ہیں. اور ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہیں نا کہ معیاری شکل تو اگر ہوگی تو پھر انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اگر اسلامی حکومت ہو، زکوٰۃ اور عشر لوگ دیتے ہوں، پھر تو ہر آدمی اپنے آپ انشورڈ ہے. وہاں جن کے پاس ہے وہ جمع کرائیں گے. جو آدمی معذور ہو جائیں گے یا کوئی ایسا رہ جائیں گے لاوارث، حکومت ان کو وظیفے دے گی. وہاں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا بنے گا. مگر جب تک وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی، ہم خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، لوگ تباہ ہو جائیں، یہ نہیں تھی. وہ کتاب لوگوں کو خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. بڑے علم، فقہ اور اجتہاد کی روشنی میں لکھی ہے. سارے عالم اسلام کے علماء کے فتوے ہیں، انہوں نے بھی پھر جو بات تھی صحیح سمجھی بیان کی. ٹھیک ہے. پرائز بانڈ نہیں ہوتا. پرائز بانڈ تو بالکل ایک جوا ہی کہ کاروبار کچھ نہ کرو اور بس آرام سے خرید لو، اگر آگے ورنہ پیسے تو محفوظ. آپ کے 2 سوالات کے جواب ہو چکے. اگر مزید کی تیسرا سوال ہو تو کل کریں نا، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیں. اللہ خیر سے رکھے. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. کیا سورج طلوع ہونے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ فقہ حنفیہ میں یہ جزیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہلے گوشت کھانا چاہتا ہے نا تو شہری تو نہیں کر سکتے، دیہاتی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور شہری بھی اپنا بکرا وہاں بھیج دے، وہاں ذبح کروا کے مڑ کے شہر لے آئے. مگر یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. صحیح یہ رسول اللہ نے کہا سورج نکلنے کے بعد نماز عید پڑھنے کے بعد جو کرے گا وہ ہمارے دین کے طریقہ پر ہے. جو پہلے کرے گا وہ گوشت ہے کھانے کا، قربانی نہیں. السلام علیکم. ہاں جی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں نے فون کیا تھا غالباً آدھا گھنٹہ پہلے. جی پوچھ لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پوچھا تھا نا. جی پوچھا تھا صاحب سے. ہاں تو میرے پاس نام